السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ایک خادم ہیں، ایک شخص ہیں اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ذکر ہے۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی میں آپ کو بتاؤں کہ واقعہ تقریباً 99% سچا ہے۔ 1% اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ خود میں نے اس واقعے کو نہیں پڑھا ہے، پر جہاں سے سنا ہے، جس کے ذریعے معلوم ہوا ہے، اس کے معتبر ہونے میں مجھے اشکال نہیں۔ تو یہ واقعہ سچا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو، یعنی مسجد کا خادم ہے کہ جو مسجد کی صاف صفائی، حوضے میں پڑھنے والے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام، یہ سب وہ شخص انجام دیتے تھے۔ وہ شخص اپنی روزمرہ کی زندگی کے مطابق ہی نماز شب کے لیے جس طرح سے اٹھتے تھے اس طرح سے اٹھے، اور ایک اور شخص بھی مسجد میں اسی وقت داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ جو مسجد کے خادم ہیں وہ ایک کمرے میں ایک حجرے کے اندر دروازہ بند ہے اور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ وہ شخص حیرت میں تھا کہ اس حجرے کے اندر سے ایک عجیب سا نور ساطع ہو رہا ہے، ایسا نور جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس شخص نے اس طرح کا نور آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ عجیب ہی نور تھا۔ اتنا زیادہ نور اس حجرے کے سے آ رہا تھا کہ اسے حیرت ہوئی کہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص کھڑا رہا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ خادم باہر تشریف لائے تو اس شخص نے کہا کہ کیا تم کسی سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ خادم تھے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو کہیں کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ حجرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ بات ہر کسی سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لہٰذا اگر تم وعدہ کرو کہ تم کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے تو میں تمہیں بتا دوں۔ وہ شخص راضی ہو گیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم کس سے گفتگو کر رہے تھے، میں کسی سے بھی نہیں بتاؤں گا۔ خادم نے بات کرنا شروع کری اور کہا کہ دیکھو، میں اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے گفتگو کر رہا تھا۔ ان کے بھیجے ہوئے پیغام مجھ تک پہنچایا گیا ہے ابھی۔ کہہ رہا ہے شخص کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا مطلب؟ تو اس خادم نے کہا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اس دنیا میں سے 40 مومنین کو وہ منتخب کرتے ہیں اور ان کو کام دیتے ہیں۔ جو ان کو کام کرانا ہوتا ہے وہ اپنے کسی سفیر کے ذریعے ہم تک وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں، اور جب ان 40 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی ایک نئے شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج ان 40 میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اسی لیے انہوں نے اپنے سفیر کے ذریعے آج مجھے منتخب کیا۔ وہ سفیر آیا تھا امام کا پیغام لے کر، لہٰذا اب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے مجھے منتخب کیا ہے، اور اس دنیا میں اور آج بھی اور جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا تب تک 40 مومنین کو امام منتخب کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو جو بھی کام ہوتا ہے وہ ان کے ذریعے کروا لیتے ہیں۔ وہ شخص بڑی حیرت میں تھا کہ ایک معمولی سا خادم کیسے اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گیا، کیسے؟ وہ خادم یہ بات کہہ کے آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد وہ گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان سے کہنے لگا کہ اگر تمہارے کوئی گندے کپڑے ہوں تو مجھے دے دو، میں دھو دوں گا۔ اگر تمہیں کوئی جس پہ آئرن کرانی ہو، استری کرانی ہو تو مجھے دے دو، میں کر دوں گا۔ تمہارے جوتے پالش کرنا ہو تو میں کر دوں گا۔ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے تمہارے کام ہیں، اگر میں کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے وہ کام بتا دو۔ وہ شخص اور زیادہ حیرت میں آ گیا کہ اتنے بڑے منصب پہ اب یہ جب شخص پہنچ گیا ہے تو یہ معمولی کام کیوں کر رہا ہے؟ تو اس شخص سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اس خادم سے کہہ دیا کہ اے شخص سنو، تم اب یہ سب کام کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہیں امام نے منتخب کر لیا، اب تو تمہارا منصب بہت اونچا ہو گیا، بہت بلند ہو گیا، تب تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو،
ان سب کاموں کی وجہ سے ہی آج میں اس منصب پہ پہنچا ہوں۔ امام کو میری یہ خوبی پسند آئی، یعنی انسان کا جھکنا، انسان کے وہ متواضع ہونا، انسان کا دوسرے انسان کے کام آنا۔ تو اچھا اس نے پھر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اچھا تم یہ سب کام کیوں کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ سب کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بچے یہاں پڑھنے آئے ہیں، حوزے کے بچے ہیں، اور اگر میں ان کا یہ سب کام کر دیتا ہوں تو ان کا کچھ وقت بچ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی میں لگائیں، پڑھنے اور لکھنے میں لگائیں، لہٰذا اسی نیت سے میں ان کے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر دیتا ہوں۔ لہٰذا ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا، جوتے پالش کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے کام میں خوشی خوشی کر دیتا ہوں اور خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں یہ سب کام کیونکہ میرے ذریعے ہو جاتے ہیں اور ان کا وقت بچ جاتا ہے۔ دوستو، آج کے واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے بھی امام کس کے قریب تر ہو سکتے ہیں۔ صرف نماز روزہ کا پابند ہو جانا ہی کافی نہیں ہے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی سیدنا طیبین الطاہرین۔